السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم پارہ 27 کی سورۃ النجم سٹارٹ کریں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے سورۃ النجم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ النجم مکیہ، یہ سورت مکی ہے اور قرآن پاک کی سورت نمبر 53 ہے۔ آیاتها 62 یعنی کہ 62 اس میں آیات ہیں، رکوعاتها اور 3 اس میں رکوع ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ضاد، صاد اور غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ان کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ دو پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یا معلوم میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ ذو مرہ فاستوی، وقف کی حالت میں 2 زیر کی گول تا کو ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، مثال کے طور پر اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ آئیے وصلاً پڑھتے ہیں۔ ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ الف سے پہلے کاف پر زبر ہے تو الف مدہ، الف سے پہلے کاف باریک ہے تو الف بھی یہاں پر باریک ہی پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے قاف پر ہے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے سین پر زبر ہے تو یہاں پر بھی یا لین ہوگا، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، وقف کی حالت میں کھڑی زبر کو تبدیل نہیں کریں گے، تو یہاں پر وقف کی حالت میں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر الف مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفید کیا جائے گا۔ عندها جنت المأوى، حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ عندها جنت المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہے ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ آیت نمبر 25 پر سورہ طور کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب آیت نمبر 26 سے ہم رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔
نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 3 سے پہلے یا پر زبر ہے تو یا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں الف تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 32 پر سورۃ النجم کے 2 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔